نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین، ہمارا جو عنوان چل رہا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، مقام اور عظمت ہے۔ اس سلسلے کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عادل اور صاحب فضیلت صحابہ اکرام میں شمار کیا۔ آپ ان ذی قدر ذی بلند صحابہ اکرام میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت، مقام، شرف عطا کیا۔ اگر آپ کی عمارت کو دیکھا جائے یا آپ کی خلافت کے سلسلے میں تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں سے بھی مختلف احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں، جن میں سے ایک فرمایا الائمۃ من قریش، عمارت اور خلافت کے معاملے میں جتنی بھی قومیں ہیں، جتنی بھی قبیلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام قبائل اور اقوام میں سے قریش کو فضیلت عطا کی کہ اگر آپ خلیفہ یا امیر منتخب کریں گے تو ان قریش میں سے کسی کو اپنا سردار، خلیفہ یا امیر مقرر کریں گے، اسے فضیلت عطا کی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں دوسری چیز کہ قریش کے اندر ایسے افراد بھی ہیں کہ جو بعد میں اسلام لائے، ایمان لائے، ان کے بارے میں بھی احادیث مروی ہیں کہ جو ایمان سے پہلے مقام مرتبے والے تھے، صاحب فضیلت لوگ تھے قریش کے، ان کے مقام اور فضیلت کو برقرار رکھا گیا۔ اسی طرح ان کی عظمت اور رفعت کو اسلام لانے کے بعد بھی مقدم، اعلیٰ اور عرفہ رکھا گیا۔ اسلام لانے کے بعد ان کے شان، مقام، عظمت کے اندر کوئی کمی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے وہ جاہلیت کے زمانے میں اگر اپنے قوم قبیلے کے اندر انہیں اہمیت، مقام حاصل تھا، تو اسلام لانے کے بعد بھی انہیں مقام اور حیثیت اسلام نے دی ہے۔ ان کی شان میں، ان کے مقام میں کوئی کمی نہیں کی گئی، بلکہ ان کی عظمت اور رفعت کو اسی طرح بلند کیا گیا، بلکہ اس سے بڑھ کر انہیں عزت دی گئی۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ انہیں اسلام کی سوجھ بوجھ ہو، اسلام کے مفاہیم کو، اسلام کے معانی کو، اسلام کی حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو قریش میں سے بھی بنو امیہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جتنے قریشی قبیلے تھے ان کے اندر بنو امیہ کا مقام بھی ایک اہم قبیلے کی طرح تھا، یعنی قریش کے جتنی بھی لڑیاں ہیں ان کے اندر بنو امیہ ایک ایسا نمایاں خاندان تھا کہ جس خاندان کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اور حضرت امیر معاویہ کو اگر دیکھا جائے تو آپ بنو امیہ میں سے ایک اہم ترین شخصیت تھے۔ آپ کے لیے بنو امیہ کے اندر ایک مقام، مرتبہ اور بہت بڑا اعزاز تھا کہ آپ کے والد قریش کے سردار رہے، آپ کے والد قریش کے سربراہ رہے، آپ امیر مکہ رہے، مکے کی سلطنت کے حاکم تھے۔ پھر جب آپ کو صحابیت کا مقام ملا تو یہ مقام بھی بہت بڑا مقام ہے۔ اسلام کے اندر صحابیت کے مقام کو بہت بڑا مقام سمجھا جاتا ہے اور اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر ایک بدوی آدمی کو لایا گیا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو ہجو کرتا ہے، اشعار کے اندر انصار کی تنقیص کرتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد بتایا کہ ہجو کرنے کا، اسی طرح کسی قوم کی تنقید کرنے کا ہم سزا دیتے ہیں، ہم اس کے لیے ایک نظام قائم کیا ہوا ہے، جو اس کی پکڑ کی جاتی ہے، اسے سختی کے ساتھ نمٹا جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ آدمی، یہ بدوی صحابی ہے،
اسے صحابیت کا مقام حاصل ہے۔ آپ نے پھر اس کے بارے میں رائے لی، معلوم کیا کہ واقعی ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہے، تو بتایا گیا جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ملاقات ثابت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسی صحابیت کی وجہ سے، حضور سے ملاقات کی وجہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ہم آپ کو یہ سزا نہیں دیتے، کیونکہ یہ نسبت، یہ مقام صحابیت، یہ ملاقات کا سبب، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، بلکہ آج تک جس دور کے اندر بھی جتنے بھی حکمران آئے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو وہ مقام دیا جو کسی اور جماعت کو آج تک نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے جو شرف انبیاء کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو دیا، وہ مقام کسی اور کو نہیں مل سکا۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ کا مقام اسلام سے پہلے بھی بنو امیہ کے اندر نمایاں تھا۔ آپ کی شخصیت اس وقت بھی ذی قدر عالی مقام تھی، اسلام لانے کے بعد بھی آپ کا مقام اس سے بڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمت، شان، مقام عطا کیا۔ صحابیت کی وجہ سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا کی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کو، آپ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ داری کو، آپ کے بنو امیہ میں سے ہونے کو، اسی طرح قریش میں سے آپ کے ہونے کو، جو شرف، فضیلت، جو روایات ملتی ہیں، ہمیں اس کی عزت کرنے والا بنائے، ہمیں ان کی تکریم کرنے والا بنائے۔